السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدا انگلش لرننگ سیریز کا 44واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں، لیسن نمبر 44۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی دا یا دی کے متعلق پڑھا تھا، اور یہ پڑھا تھا کہ اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پچھلے سبق میں 4 جگہیں بتلائی تھیں کہ وہاں پر ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کو یہاں پر بیان کرنے کے لیے، یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل کو مزید کن جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، اس سبق میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینٹ آرٹیکل کے استعمال کی 5ویں جگہ وہ عدد ترتیبی ہے، یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل کو عدد ترتیبی کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عدد ترتیبی یعنی وہ عدد جو ترتیب کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ تو اس طریقے سے جو عدد استعمال کیا جاتا ہے وہ ترتیب کے لیے ہوتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکستھ۔ تو یہ جو عدد ہے وہ ترتیب کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو عدد ترتیبی کے ساتھ بھی ڈیفینٹ آرٹیکل دا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، He was the first man to arrive in the mosque۔ فرسٹ یہاں پر عدد ترتیبی ہے، اس سے پہلے ہم نے ڈیفینٹ آرٹیکل دا کا استعمال کیا، تو ترجمہ ہوا He was the first man، وہ سب سے پہلا شخص تھا، to arrive آنے والا، in the mosque مسجد میں، وہ مسجد میں آنے والا سب سے پہلا شخص تھا۔ تو یہاں پر عدد ترتیبی کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کیا گیا۔ اور بھی مثالیں ہیں، جیسے the first class، پہلا درجہ، the second room، دوسرا کمرہ، the third student، تیسرا طالب علم، the fourth shop، چوتھی دکان، the fifth house، 5واں گھر، وغیرہ۔ اس طریقے سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ 6ٹھی جگہ ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی دا کے استعمال کی 6ٹھی جگہ، ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کسی ایسی صفت سے پہلے کیا جاتا ہے جب اس میں موصوف یعنی ناؤن مفہوم و معلوم ہو، یعنی جملے کے اندر صفت تو مذکور ہو لیکن موصوف ذکر نہ ہو، لیکن موصوف مفہوم ہو اور معلوم بھی ہو۔ جیسے مثال سے سمجھتے ہیں the poor are always with us۔ یہاں پر poor یہ ایک صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے، لیکن اس کا ناؤن یعنی موصوف یہاں پر مذکور نہیں ہے، لیکن جملے سے معلوم ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر پیپل لوگ محذوف ہے۔ the poor people are always with us، غریب لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس جملے میں poor صفت ہے یعنی ایڈجیکٹو ہے، اور اس میں موصوف people مذکور نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم اور معلوم ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی صفت سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل دا کا استعمال کر لیتے ہیں جب موصوف مذکور نہ ہو بلکہ مفہوم ہو۔ ڈیفینٹ آرٹیکل کے استعمال کی 7ویں جگہ، ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال موسیقی کے آلات کے نام سے پہلے بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے آلات ایسے ہیں جو موسیقی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان آلات کے جو نام ہیں ان ناموں سے پہلے بھی ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے He can play the flute، یہاں پہ فلوٹ بانسری کے معنی میں ہے، تو بانسری یہ موسیقی کا ایک آلہ ہے، تو اس کے نام سے پہلے بھی ڈیفینٹ آرٹیکل دا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 8ویں جگہ ڈیفینٹ آرٹیکل کے استعمال کی تاکید پیدا کرنے کے لیے کسی اسم عام سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اسم عام یعنی کامن ناؤن، کامن ناؤن سے پہلے بھی ڈیفینٹ آرٹیکل ڈالے آتے ہیں اور جملے کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے the verb is the word in a sentence، کسی جملے میں فعل ہی لفظ ہوتا ہے، تو یہاں پہ ورڈ جو ہے یہ کامن ناؤن ہے، اس سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل دا استعمال کیا گیا اور جملے کے اندر تاکید پیدا ہو گئی۔ the verb is the word in a sentence، جملے میں فعل ہی لفظ ہوتا ہے، حالانکہ جملے کے اندر بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ اصل لفظ تو فعل ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر تاکید پیدا ہو گئی۔ 9ویں جگہ جہاں پر ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے وہ صفت تقابلی یعنی کمپریٹیو ایڈجیکٹو کے ساتھ ایڈورب کے طور پر ہے۔
یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کمپیریٹیو ایڈجیکٹو کے ساتھ ایڈورب کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، the more they get the more they want، جتنا وہ پاتے ہیں اتنا زیادہ وہ چاہتے ہیں۔ یہاں پہ مور یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، مینی مور موسٹ یا مچ مور موسٹ، تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ اس سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل دا کا استعمال کیا گیا، دا یہاں پر ایڈورب کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ the more they get the more they want، جتنا زیادہ وہ پاتے ہیں اتنا زیادہ وہ چاہتے ہیں۔ اگلی جگہ جہاں پر ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے وہ مقدس کتابوں کے ناموں سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دی قرآن، دی بائبل، دی ویداز۔ یہ قرآن، بائبل، ویداز یہ مختلف مذاہب میں مقدس کتابیں ہیں، تو مقدس کتابوں کے ناموں سے پہلے بھی ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی جگہ جہاں پر ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کچھ نام ہیں جن ناموں کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، ان ناموں کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دا بلیک سی، بحر اسود۔ بلیک سی نہیں، صرف بلیک سی نہیں بولیں گے، دا بلیک سی، بحر اسود۔ دا پیسیفک اوشن، بحر الکاہل۔ دا گنگا، گنگا ندی۔ دا نائل، دریائے نیل۔ دا ہمالیاز، ہمالیہ کی پہاڑیاں۔ دا ایلپس، ایلپ کی پہاڑیاں۔ دا سہارا، ریگستان، دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے، اس کے نام کے ساتھ بھی ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کر رہے ہیں۔ دا ویسٹ انڈیز، ویسٹ انڈیز۔ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دا یو ایس اے، ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ دا یونائٹڈ کنگڈم، دا یو کے، مملکت متحدہ۔ تو ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کہاں کہاں کیا جاتا ہے ہم نے پچھلے سبق میں اور آج کے سبق میں بیان کیا۔ آپ ان تمام جگہوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں تاکہ استعمال میں سہولت ہو۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔